ایران نے ایک پرپوزل دیا ہے پاکستان کو کہ اس کے اوپر اب جو ہے نیگوسیشنز کو آگے بڑھایا جائے گا. وہ نیگوسیشنز جو اسلام آباد میں رک گئی تھیں, ٹاکس رک گئی تھیں, پھر دوبارہ سے بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا لیکن روک دیا گیا کیونکہ ایران کو جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بھی اسی طرح جیسے کالیباف نے بھی کہا کہ ڈرا دھمکا کے آپ تھریٹ کر کے نہیں ہم سے, لیکن ایک پرپوزل ایران کی طرف سے گیا ہے. وہ پرپوزل بھی اور اس پہ اوپر تجزیہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس پرپوزل کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جو ایران کا اقتدار باقی رکھنے کے لیے جو ہے وہ پرپوزل ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, اس جنگ میں ایران نے ایک منچے ہوئے کھلاڑی کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. شروع میں ہی انٹرنیشنل مبصرین وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ نے اس جنگ کو گیمبلرز کی طرح سے اور قمار بازوں کی طرح سے اس جنگ کو شروع کیا, یعنی کوئی لمبی اسٹریٹجی اور لمبا پلان نہیں تھا. اس کے برعکس ایران نے نہایت سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے مطابق جنگ کو لڑا ہے. ایران نے بالکل اس طرح سے جس طرح سے ایک شطرنج کا کھلاڑی دور تک سوچتا ہے اور چالیں چلتا, بالکل اسی طرح سے ایران ابھی تک عمل کرتا رہا ہے. ابھی ایران یہ جنگ جس مرحلے میں ہے, اس مرحلے میں بھی ایران نے ثابت کیا ہے کہ ایک منچا ہوا کھلاڑی ہے. پہلے جس وقت اسلام آباد گیا تھا ایران, اس وقت ایک مشکل جو پیش آئی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن ارتکاز کیے ہوئے تھا, کنسنٹریٹ کیے ہوئے تھا ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر. ایران نے اس کی اس حربے کو ناکارہ بنایا ہے. ایران نے نیگوشیشنز کو, مذاکرات کو 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے, اور ایران نے کہا ہر مرحلے کے پورے ہونے کے بعد اگلے مرحلے پر جایا جائے گا. ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صرف وعدوں پر یقین کر لیا جائے, اس لیے کہ دشمن اس کی ریت رہی ہے اور اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی کوئی بھی بات پوری نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معاہدہ طے پا چکا تھا چند سال پہلے, جس وقت صدر روحانی کی حکومت تھی, اس حکومت اور اوباما کی حکومت, صدر اوباما کی حکومت کے درمیان میں معاہدہ طے پایا تھا, لیکن دشمن نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی. یعنی ایران نے اپنی طرف سے معاہدے کی پاسداری کی, لیکن دشمن نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی. اس کے بعد بھی بار بار دھوکہ کھانے کے بعد ایران ابھی بالکل ایک پری پلانڈ بہرحال طریقے سے ان مذاکرات میں وارد ہو رہا ہے. لہٰذا ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 مرحلوں پہ مذاکرات کو محیط کر دیا جائے, اور ہر مرحلے کو پورا ہونے کے بعد ایسا ہوگا کہ ایران اگلے مرحلے میں جائے گا. تو سب سے پہلے مرحلے میں ایران نے اس چیز کو شرط رکھا ہے کہ پورے علاقے میں ایران کے ساتھ بھی اور لبنان کے ساتھ بھی اور اسی طرح سے دیگر محاذوں پر جنگ بندی, کامل جنگ بندی ہوگی اور اس کی گارنٹی دی جائے گی. اگر یہ نہ کیا جائے تو ایران اگلے مرحلے میں نہیں جائے گا. اگلا مرحلہ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ہے, آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہے. وہاں کے حوالے سے کیا میکینزم رکھا جاتا ہے وہ ایران کا حق ہے, اور ایران اور عمان کا حق ہے. عمان اور ایران کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں, وہ مذاکرات دوسرے مرحلے کے مذاکرات ہیں. اور پھر تیسرے مرحلے میں ایران یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں مذاکرات کرے گا کہ کتنا انرچ کیا جا سکتا ہے, یعنی ایران کتنا انرچ کرنا چاہتا ہے, اسے دوائیوں کے اعتبار سے, انرجی کے اعتبار سے کس چیز کی ضرورت ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک نیگوشیشنز کا آغاز ہوگا, لیکن وہ تیسرے مرحلے میں. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں, ہر مرحلے میں ثابت کرنا پڑے گا امریکہ اور اسرائیل کو کہ وہ پابند ہیں, ان لوگوں نے اپنے قول پر عمل کیا ہے, تو اگلے مرحلے میں داخل ہوا جا سکے گا. میرے خیال میں یہ ایران کی ایک مرتبہ پھر بہت مثبت چال ہے اور بہت مثبت ایران کا اقدام ہے کہ وہ اس طرح سے نیگوشیشنز میں وارد ہو رہا ہے. اور اس نے اس کے لیے ڈپلومیسی کا آغاز کر دیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے فارن منسٹر عراقچی جی پہلے پاکستان گئے, اسلام آباد میں ان کی میٹنگز ہوئی, اس کے بعد وہ عمان گئے, ماسکو گئے, دوبارہ انہوں نے پاکستان جانا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے اس اعتبار سے مشاورتیں بھی شروع کر رکھی ہیں, اور ڈپلومیسی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے ان کی. ایک منجھے ہوئے کھلاڑی کے طور سے ایران اس وقت
وارد ہو اگر چکا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے بیان کریں کہ جو 10 پوائنٹس تھے ایران کے اور جن کو کہا گیا تھا کہ اگر ان کو تسلیم کیا جائے گا تو اس کے بعد نیگوشیشن جو ہے وہ شروع ہوگی اور پاکستان جو ہے میڈیٹر کا کام کرے گا، اور یہ چیزیں طے ہو گئی تھیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 نکات جو تھے ان میں اختلاف ہو گیا، خصوصاً جو ہے لبنان کے حوالے سے، اور اس کے باوجود یہ ایران یہ کہتا رہا کہ میں جب تک مذاکرات نہیں کروں گا جب تک یہ وہاں پہ سیز فائر نہیں ہو جاتا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ پھر یہ لوگ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک معاہدے پہ پہنچنے والے ہی تھے کہ جے ڈی وینس اس کے اختیارات کم تھے اور اس کو اجازت نہیں تھی، وہ بار بار کال بھی کرتا رہا اور اپنے ارباب کو جو ہے وہ بتاتا رہا، پوچھتا رہا، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو اب میرے خیال میں ان 10 پوائنٹ میں سے 3 پوائنٹ ایسے ہیں، ایک لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے اور فلسطین میں، چونکہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل لبنان اور فلسطین میں مار رہا ہے، ان پہ حملے کر رہا ہے، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ابنائے ہرمز اور اسٹیٹس آف ہرمز کے حوالے سے، اور تیسرا جو ہے یورینیم کے حوالے سے۔ ان 3 میں اب انہوں نے میرے خیال اس طرح سے اگر ہم کہیں کہ انہوں نے اس کو 3 اسٹیجز بنا دی ہیں، یعنی اگر پہلی اسٹیج کو طے کریں گے تو اس کے بعد دوسری کی نوبت آئے گی۔ اور اس کی وجہ وہی ہے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ دیکھیے ایران کی طرف سے 10 نکات پیش کیے گئے تھے کہ اگر یہ 10 نکات قبول کر لیتے ہیں انہی سے متعلق گفتگو کی جائے گی، مذاکرات کیے جائیں گے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے دیکھیں کہ ہوا کیا کہ انہیں قبول کر لینے کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی نہیں کی لبنان کے ساتھ اور وحشیانہ طریقے سے بمباری جاری رکھی اور معصوم لوگوں کو تحقیق کیا، بے دردی سے قتل کیا، نہ جانے کتنے ایسا وحشیانہ حملہ اس سے پہلے نہیں کیا تھا اسرائیل نے۔ اور جب اس پہ احتجاج کیا گیا کہ آپ نیگوشیشنز میں جا رہے ہیں اور آپ اس کے باوجود لبنان پر بم برسا رہے ہیں، تو اسرائیل نے بھی ادعا کیا اور اس کے بعد امریکہ نے بھی ادعا کیا کہ لبنان جنگ بندی میں شامل نہیں ہے، حالانکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹویٹ موجود تھی، خود صدر ٹرمپ نے اسے ری ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں یہ تھا کہ لبنان اور باقی دیگر جگہیں بھی جنگ بندی میں شامل ہیں۔ تو ایران دیکھ چکا ہے کہ یہ لوگ ایک بات کہنے کے بعد اس کے پابند نہیں رہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ایران نے اس وجہ سے بھی ان مذاکرات کو 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیا ہے اور کہا کہ جب ایک مرحلہ پورا ہوگا تو ہم دوسرے میرے خیال میں یہاں پہ یہ ایران جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پہلے سے تجربے کی روشنی میں بہت زیادہ مضبوط کر چکا ہے۔ اس جو پلس پوائنٹ ہیں اس میں سے خود رشیا کو انوالو کرنا، جو پہلے ہمیں بہت زیادہ، یعنی چائنا تو نظر آ رہا تھا لیکن رشیا نظر نہیں آتا، اس کو بھی ایران نے انوالو کیا ہے، اور یہ ایران کا جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے۔ دیکھیں اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ فقط زبانی جمع خرچ کیا جائے، یعنی واقعاً کوئی میکینزم بنایا جائے گا، گارنٹی دی جائے گی کہ امریکہ اور اسرائیل اپنے کہے کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کے پابند رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آپ معاہدہ کر لیں اور پھر اس پہ عمل نہ کریں۔ تو یہ میرے خیال میں 3 حصوں میں 3 مرحلوں میں تقسیم کرنا شاید اس حکمت کے پیش نظر ہو، اس لیے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اپنے کہے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہاں سے ایرانی بار بار، دیکھیے جب پہلے مذاکرات ہوئے تھے صدر روحانی کے دور میں تو 5 یورپین ممالک تھے اور 1 امریکہ تھا، تو تو اب آپ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کے بعد ایک نتیجے میں پہنچے، ایک معاہدہ آپس میں لکھ لیا گیا، لیکن جب امریکہ نے اس کی مخالفت کی اور اس معاہدے کو توڑ دیا، ختم کر دیا، تو یہ ان 5 یورپی ممالک کی ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ حد اقل ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ پاسداری کرتے، انہوں نے بھی پاسداری نہیں کی۔ دوسری ان کی زیادہ اہم ذمہ داری یہ تھی کہ یہ مجبور کرتے امریکہ کو کہ آپ معاہدے کی پاسداری کریں، معاہدے سے اس طرح سے نکل نہیں سکتے، خارج نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ تو ان سارے تجربات کی روشنی میں اس دفعہ جب معاہدہ ہوگا تو بہت زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ فقط معاہدہ نہ کیا جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو عمل درآمد کیسے کیا جائے؟ کہا کہ ہم اگلے مرحلے میں نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ والا مرحلہ کلیئر نہیں ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اس طرح سے ہے کہ عمل درآمد کو طلب کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ گارنٹیز جس طرح سے آپ نے کہا رشیا، چائنا، ان لوگوں کو پہلے چائنا کی بات ہو رہی تھی، اب رشیا کی۔ دیکھیں ان لوگوں کے انوالو ہونے کے بعد بھی مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کیا میکینزم بنایا جائے گا اور کس طرح سے گارنٹی لی جائے گی۔ ممکن ہے یو این کو انوالو کیا جائے اور یو این جو ہے وہ گارنٹر بنے، ممکن ہے اس طرح کی کوئی ایک شکل بنے کہ بعض اوقات سننے میں یہی آتا ہے۔ تو اصل وہی چیز ہے، یعنی امریکہ جو ہے وہ اپنے کہے کا پابند ہو، اس کے اوپر کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔